الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک، سب کو پالنے والا، نظام زندگی کو چلانے والا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے اس دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق انسانی کی تربیت اور تعلیم کا
جو طریقہ آپ نے جاری فرمایا وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد پیدا کیے۔ آپ خود بھی معلم، اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اس دنیا میں استاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ استاد کے بغیر جو یہ سلسلہ ہے یہ نہیں چل سکتا۔ دعوت و تبلیغ کا، تعلیم و تعلم کا، اس کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو بلائیں رب کے راستے کی طرف، وہ راستہ جو ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام ہوا ہے اللہ کا نبیوں پر، شہیدوں پر، صدیقوں پر اور صالحین اولیاء کرام پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ان انعام یافتہ بندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، جن کے بارے میں پہلے بھی کچھ گزارشات ہو چکی 2 جمعوں میں۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت، اہل علم کی جماعت پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ اولیاء اعظام کے ذریعے چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا۔ وہ جو حقیقی مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کرنے والا، جو اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے والا، حقیقی مبلغ، اس کے پاس 2 قسم کے علم ہونا ضروری، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن۔ شریعت کا علم اور علم لدنی، باطن کا علم، یہ دونوں علم جس کے پاس ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو صحیح معنوں میں پہنچا سکے۔ بلاغ کا معنی پہنچانا ہوتا ہے، مبلغ پہنچانے والا ہوتا ہے، اور صرف تقریر کر دینا، اور اب تو انداز بدل چکا ہے، اداکاری میں تبدیل ہو گیا یہ انداز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک اس طرح پہنچانا کہ لوگوں کی روح تک پہنچ جائے، پیغام لوگوں کے دل تک پہنچ جائے، اور دل تک پیغام تب پہنچتا ہے جب بات دل سے نکلے۔
علامہ اقبال نے فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ تو اس طرح کا بندہ بننے کے لیے، اس طرح مبلغ بننے کے لیے بندے کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑے بڑے قابل اساتذہ سے قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ علوم آپ نے حاصل کیے، اور پھر آپ نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے نا، اس میں بندے کی اپنی کوئی مادی خواہش، اپنے کوئی نفس کی خواہش اس میں اگر شامل ہو جائے تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا۔ لہذا نفس کو پہلے کچلنا، نفس کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو ختم کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، یہ علم دین کی بڑی فضیلت ہے، علم دین کی بڑی فضیلت حاصل کرنے کی نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترمذی میں آپ کا ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں وہ علم جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم اگر دنیا کے کسی مطلب کے لیے اگر حاصل کیا جائے گا تو وہ حاصل کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، بان عالم جائے گا۔ لیکن اگر دل میں خواہش یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں دنیا کماؤں گا، اس کے ذریعے میری بلے بلے ہوگی، مناظرے کروں گا، اگر یہ خواہش ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اگلے زمانوں میں بہت زیادہ تربیت پر زور دیا جاتا تھا کہ اس بندے کی اچھی تربیت، ایسے ہی تربیت حاصل کی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ علم دین کا حاصل کرنے کے بعد آپ کا جو رجحان ہے وہ ویرانے کی طرف ہو گیا تھا۔ 25 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے ہیں، تنہائی میں، درختوں کے پتے شتے کھا کے آپ گزارا کرتے رہے، روٹی چھوٹی بھی نہیں۔ ہاں جی، یہ اب بعض لوگ ان کو عادت ہوتی ہے اللہ والوں پہ اعتراض کر دی، کتنے لکھا ہے جی صحابہ کرام کا دو گئے جی؟ ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ آپ کی زندگی پڑھیں تو آپ کو ملے گا آپ کی سیرت میں کہ اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے نبی کریم علیہ السلام کا مزاج تنہائی پسند ہو گیا تھا، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور 40 دن وہاں بیٹھ کے تنہائی میں اللہ اللہ کرتے۔ جب تھوڑا سا جو خرچہ لے جاتے کھانے پینے کے لیے وہ ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لے آتے، شیر بولے کے پھر آ جاتے، پھر اسی طرح بیٹھتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے طریقہ موجود ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شور شرابے سے بچ کر دنیا میں رہے نا بندہ، لوگوں میں مجموعوں میں رہے تو یکسوئی نہیں پیدا ہو سکتی، اور یہ ضروری ہے۔ دیکھو، یہ اپنے ذہن کو ہر چیز سے فرق کر کے، دنیا ذہن سے نکال کر خالصتاً اللہ کو، اسم ذات کو، اللہ کے نام کو یکسوئی کے ساتھ جپنا، اور صرف اللہ ہی دل و دماغ میں چھایا ہوا ہو، یہ کیفیت پیدا کرنا، یہ پیدا کرنے کے لیے حضور بھی جاتے تھے خلوت میں اور اللہ کے ولی بھی جاتے تھے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
اپنے رب کے نام کو یاد کر ہر طرف سے دھیان کو ہٹا کر. یہ ہمارے دھیان کو تباہ کرنے کے لیے دشمن نے بڑے بڑے طریقے ایجاد کر دیے. یہ موبائل جو ہمیں دیا گیا ہے، موبائل، ہاں جی، اس سے جو جائز کام ہے وہ تو بڑا تھوڑا ہم لیتے ہیں. زیادہ تر جو جناب بچے بھی ہمارے لگ گئے اسی پر ہی ہر وقت دماغ. جب بھی کہ دیکھو موت کے جناب کنارے پر بھی بیٹھ کر نا ڈرائیور تیز بھی گاڑی چلا رہا ہوتا تو موبائل اس کا کھلا ہوتا. یہ جو ہے نا یہ ہماری یکسوئی کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے وسائل ہیں. دوستوں میں بیٹھ جانا، کھچے مارتے رہنا، یہاں اس طرح کبھی یکسوئی نصیب نہیں ہوتی. علیحدگی میں جب بندہ ہوتا ہے اور پھر یہ تب علیحدگی میں بیٹھ کر بھی تب اس طرف ذہن جاتا ہے جب کسی کامل کی نگاہ ہو، اس کے بغیر بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے ارشاد سنایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کو یاد کر ہر قسم سے ہر طرف سے دھیان کو ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ. اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ تیری رگ رگ میں اللہ اللہ ہوگا. یہ ایک طاقت ہوگی، پھر ایک روحانی طاقت آ جائے گی تیرا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ 25 سال میں نے اسی طرح گزار دیے جنگلوں میں یہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے. پھر ایک وقت آیا، آپ فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، مجھے کہنے والا کہہ رہا ہے. ہاتف غیبی کا آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوتی ہے. فرمایا گیا عبد القادر شہر میں چلا جا، لوگوں کو ہدایت کر، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلا، لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں شہر میں آ گیا، میں نے دیکھا کہ جس حالت پہ لوگوں کو میں نے چھوڑا تھا اسی حالت پہ لوگ ہیں. یعنی پہلے جب میں 25 سال پہلے گیا، مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی دنیا، رجحان دنیا کی طرف، کام دنیا کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف ہے ہی کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں جنگل کی طرف چلے جاؤں. ارادہ کیا، چلنے لگا تو پھر مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی عبد القادر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرو. تو کہتے ہیں میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو اپنے ایمان کی فکر کر رہا ہوں، میں تو ایمان کی سلامتی کے لیے یہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا ایمان سلامت رہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو فتنوں کا باب آپ پڑھیں نا مشکوٰۃ شریف میں، وہاں حضور نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے تم میں سے بچے گا وہی جو اپنا مال مویشی لے کے جنگلوں میں پہاڑوں میں چلا جائے گا، لوگ دنیا کو چھوڑے گا، وہی بچے. یہ سارا کچھ موجود ہے. اگر کوئی مطالعہ نہ کرے تو پھر یہ اللہ والوں نے تو ایسا کر کے بھی دکھایا. پھر حکم ہوا کہ عبد القادر تیرا ایمان سلامت ہے، تیرے ایمان کو اب کچھ نہیں ہوتا، ایمان اب مضبوط ہو چکا ہے، اب لوگوں کی فکر کرو حضور کی امت کی. اچھا، اب یہ ہاتف غیبی سے اس طرح کے اشارات ہو رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ارادہ کیا، میں واپس آیا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا زور سے پہلے. اس طرح حضور کا بھی یہ طریقہ کار تھا، زور سے پہلے دن میں جو سونا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. خواب میں حضور تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے بیٹا دین کی دعوت دو، تبلیغ کرو، لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے، تبلیغ کرو. حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ
جو لوگ بغداد کے ہیں یہ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، آپ ایران میں پیدا ہوئے، ایران کا ایک علاقہ گیلان ہے، بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ افغانستان کا بنتا ہے وہ علاقہ، اور وہ گیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کی زبان وہاں کے لوگوں کی زبان فارسی ہے۔ حضور میں عربوں کے سامنے خطاب کروں گا تو کس طرح؟ نبی کریم رؤوف الرحیم، یہ جس کو زبان پوری طرح نہیں آتی وہ ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس کو، ظاہر ہے آپ کو تو زبان پوری طرح آ گئی، لیکن یا پھر بھی یہ سمجھتے کہ ان کی مادری زبان ہے، میری مادری نہیں، مجھے کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، تو فرمایا کہ اب یہ سلسلہ شروع کرو۔ کچھ دیر کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خواب میں تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر آپ کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد اس امت کو جتنا فائدہ ہوا، اس علاقے کے لوگ جتنے فیض یاب ہوئے، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جس طرح کہ میں نے یہ عرض کی ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام صحیح طور پر کر سکتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس علم باطن بھی ہوتا ہے، علم ظاہر بھی ہوتا ہے، اور اس علم کا جو ثبوت ہے وہ قرآن مجید سے ملتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیهِمْ۔ نبی کریم علیہ السلام کتاب سکھانے کے لیے، قرآن پاک کے علوم عطا کرنے کے لیے آئے، اور حضور اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو حکمت سکھانے کے لیے، دانائی سکھانے کے لیے، وَيُزَکِّیہِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے۔ دلوں کی طہارت، دلوں کی جو پاکیزگی ہے وہ صرف دیکھنے سے ملتی ہے۔ جس کی آنکھ میں نور ہوتا ہے، جس کی آنکھ میں وہ پاور ہوتی ہے علمی لدنی جس کے سینے میں ہوتا ہے، یہ دلوں کی طہارت اس سے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں فیضان، علم شریعت بھی اور علم لدنی بھی، یہ چلتا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اور صوفیاء کے پاس یہ چیز ہوتی۔ اب انہوں نے علم شریعت کے بعد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ ویسے تو یہ جو آپ نے اتنے مجاہدات کیے، اتنا عرصہ آپ جنگلوں میں رہے، تو یہ سارا باطن کی اصلاح اور تربیت کے لیے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد آپ نے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کی۔ اللہ کی وجہ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخدومی رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے بغداد میں، پھر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے آپ کی تربیت، علم کی تو کوئی کمی نہیں تھی، علم تو پہلے شریعت کا علم، قرآن میں بھی مہارت، حدیث میں بھی مہارت، اس کے بعد پھر اس علم کے ہونے کے باوجود ایک خاص تربیت ہوتی ہے جو اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھ کر ہوتی ہے، علم والی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر میں نے احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے، یعنی اب علماء کرام
دین کا علم سکھاتے ہیں لوگوں کو حضور کے نائب. اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر کے پاس بھی جایا کرو، وہ پوچھا کرو جو تم ذکر کے بارے میں نہیں جانتے. یہ دونوں حکم ہیں. مدرسوں میں اہل ذکر نہیں بنائے جاتے، اہل ذکر خانقاہوں میں بنائے جاتے ہیں. وہ صوفیاء اور اولیاء کی صحبتیں اختیار کرنا پڑتی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھا کرو، ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو یہ اہل ذکر، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا سلسلہ ہے، جو ذکر کا طریقہ بتا کر ذکر کی تاثیر پیدا کر کے پھر وہ شخصیت بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ، بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ وعاءین، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں. ایک ان میں سے ہے کہ بسستہ فیکم، میں نے وہ تمہارے اندر رکھ دیا، تمہیں بیان کر دیا ہے، وہ شریعت کا علم ہے. اگر دوسرا علم ظاہر کروں، بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. مفسرین محدثین فرماتے ہیں وہ علم الاسرار ہے جو صرف صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے، وہ صحبت کی تاثیر سے ملتا ہے. اب ان اللہ والوں نے نگاہ کے ذریعے وہ علم لدنی بھی عطا کر دیا، اور وہ بھی حضرت شیخ کے پاس آ گیا. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شیخ نے جب مجھے خلافت عطا فرمائی تو مجھے ایک خرقہ، مجھے ایک جبہ عطا فرمایا. وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرما دینے کہ ابو سعید مخدومی رحمت اللہ علیہ نے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر یہ وہ جبہ ہے، جب علی المرتضیٰ کو حضور نے خلافت عطا فرمائی تو حضور نے یہ اپنا جبہ ان کو عطا فرمایا تھا. انہوں نے حسن بصری کو عطا فرمایا جب ان کو خلافت عطا فرمائی، اور یہ میری طرف سے یہ آپ کو دیا جا رہا ہے اور مجھے امر ہے کہ یہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا جائے. پھر وہ خرقہ خلافت وہ آپ کو پہنا دیا گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ خرقہ میں نے پہنا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سینہ نور سے بھر گیا ہے. یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی تاثیر آ جاتی. قرآن بھی یہ بتاتا ہے کپڑوں میں بھی تاثیر آ جاتی ہے. جب اہل ذکر کی جسموں سے یہ کپڑے ٹچ کرتے ہیں تو ان میں بھی فیضان آ جاتا ہے. جب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابا جی کی بینائی ختم ہو گئی ہے تو کیا بھیجا تھا؟ کوئی دوائی لے کے بھیجی تھی؟ کی بھیجا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، اب میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی نظر پہ آنکھوں پہ رکھ دینا، بینائی واپس آ جائے گی. تو آ گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے جب میرے پاس کوئی بیمار آتا میں حضور کا جبہ پانی میں بھگو کر، اس کی ایک کنی پانی میں بھگو کر پلا دیتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی. قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ان کپڑوں کے فیضان کا بھی ذکر آتا ہے. مت سمجھنا کہ کس سے کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ قرآن، یہ فیضان اسی طرح. اب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور نے بھی مجھے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بہت زیادہ ضرورت ہے آپ تبلیغ شروع کریں، ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تیری تبلیغ سے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پھر واعظ شروع کیا. واعظ جو ہوتا ہے نا، وہ جس کے پاس شریعت کا علم بھی ہو اور باطن کا نور بھی ہو، اس کا جو نیت ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کے پیغامات پہنچانے ہیں. نیت اس کی یہ ہوتی.
یہ بات ادھر میری طرف توجہ رکھو، یہ تمہارے لیے جو تم دین کا علم پڑھ رہے ہو تمہارے لیے کر رہا ہو۔ اگر دل میں دنیا کی خواہش ہو تو پھر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم پڑھا جائے تو یہ پھر دل سے بات نکلتی اور پھر آگے اثر ہوتا ہے، آگے تاثیر ہوتی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے واز شروع کیا، اللہ اللہ فرماتے ہیں شروع میں 2 آدمی بیٹھتے تھے، پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ 70,000 منگل بدھ تے جمعہ یہ 3 دن ہفتے وچ آپ دے خطابات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ۔ اور واز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واز کا مطلب طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ واز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبیعتوں میں تبدیلی۔ آپ کے ہاتھ پر غالباً 500 یہودی اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، ہر طبقے کے بندہ آپ کا آواز سننے کے لیے آتا تھا۔ یہ واز کا جو مقصد ہے، یہ تقریر کا جو مقصد ہے، یہ لوگوں کو عبادت کا طریقہ سکھانا، لوگوں کے عقائد کا اصلاح کرنا۔ اور یہ جو اگر چیز پیدا ہوتی ہے نا کہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر جو صحیح، جس کو اللہ کی دوستی میسر آ جاتی ہے، جس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، دل میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور وہ بندہ مخلص ہوتا ہے، اس کو بولنے کی عادت بھی پیش نہیں آتی، اس کے جراثیم ہی پڑ جاتے ہیں تو بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ ہم نے اولیاء کی تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ایک بندہ بہت ہی قادر کلام سی اور بہت فیض یافتہ اور فیض تقسیم کرنے والا بندہ تھا۔ حکومت کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، حکومت کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ اس بندے دی اگر یہ پابندی نہ لائی تو سارے لوگ بڑے نیک تے متقی پرہیزگار بن جائیں گے، تو یہ جنابے دی زبان بندی دا حکم جاری کر دو۔ انہوں نے حکم جاری کر دیتا بھی تو بول نہیں سکتا، مجمع تقریر نہیں کر سکتا۔ ہمارا بھی بندوبست ہو رہا ہے، منصوبہ بن رہا ہے، لیکن ہونا نہیں، یہاں پاکستان میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں، ہمارے باقاعدہ نام لکھے جا رہے ہیں، یہ مسجد ہماری کا بھی سارا، ان کو ہم لکھ کے دے دیں اور یہ اپنی طرف سے کچھ نہ بولیں۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف اتنی اجازت دی جائے کہ جمعے کے دن لوگوں نے آنا تو ہے، یہ مجھے صرف ان لوگوں میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، میں بولتا نہیں۔ یہ اللہ والا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، جسم کی بھی تاثیر ہوتی ہے، جگہ کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ زبان بندی ہے ان کی، آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے ایسے، اللہ کے نام کا تصور آیا ہے، سونے نبی کا تصور آیا ہے، عشق مصطفیٰ نے سینے میں جوش مارا ہے، بس چپ بیٹھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ایک شور برپا ہو گیا، پوری مسجد میں لوگ رو رہے ہیں، پوری مسجد میں لوگ رو رہے ہیں، اور کئی ایسے بے نماز آئے ہیں تو نمازی بن گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند دنوں میں 1,00,000 جو فاسق و فاجر تھا اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر دی۔ 1,00,000 فاسق و فاجر گناہگار بد کردار بندہ وہ میری صحبت میں آ کے بیٹھا ہے، تو میری صحبت میں آ کے بیٹھا ہے تو اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہ واز کا مطلب ہوتا ہے۔
یہ بات کا مقصد ہوتا ہے. اور اس قسم کا مبلغ بننے کے لیے کہ صحبت میں بیٹھنے والا کوئی فاسق و فاجر بھی ہو تو نیک بن جائے, اللہ کا بندہ بن جائے, یہ صرف اہل ذکر کی صحبتوں میں ہوتا ہے. یہ اداکاروں کی, یہ جو صرف چھبی کہتے ہیں نا جی, ہاں جی انج بولو تو ایسا نہ کرو تو یہ تو سارا وہ صرف اداکار. ان کی محفلوں میں ایسا نہیں ہوتا, جیسا آتا ہے ویسا ہی چلا جاتا. ہاں جی ساری رات نعت خوانی ہوئی ہے جناب, صبح نو چلے گئے جناب, نماز بھی فجر کی کسی نہیں پڑھی. تو یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں, اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ آپ کی سیرت کی کتاب ہے, یہاں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تبلیغ کیا کرو, اور پھر آپ نے لعاب دہن میری زبان پہ ڈالا, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر وجد طاری ہو گیا. اب ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے یہ تاثیر خواب میں میسر آ گئی. آپ کی صحبت میں جو بیٹھنے والے تھے لوگ, یہ آپ کی سیرت کی کوئی کتاب بھی پڑھیں گے تو اس کی آپ کے یعنی بعض میں یہ تاثیر ہوتی تھی کہ ایک تو غیر مسلم آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا, جو بد ہوتا تھا وہ نیک بن جاتا تھا, اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ان میں پھر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی. اس وجدانی کیفیت میں صرف اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو یہ وجد ہر ایک طاری ہو. وجد طاری ہوتا ہے لیکن کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. رونے کی بھی کیفیت ہوتی ہے, برداشت بھی ہوتی ہے, اٹھنا کودنا, یہ سارا پیچھے سے چلا آ رہا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, پھر سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ حضرت کی صحبت میں اس حد تک وجد و کیف کی کیفیت ہوتی تھی. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں, پہلے اللہ کے پیغامات شریعت یہ آپ بیان کرتے رہتے تھے, بآخر پہ پھر جو ہے نا اہل ذکر والا وہ معاملہ توجہ, پھر آپ وہ فرماتے تھے. آپ ارشاد فرماتے تھے باقاعدہ کہ اب تک ہم نے کال کی بات کی ہے, کال زبان سے بولنا, اور حال جو ہوتا ہے نا, جو کچھ بندہ بول رہا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت بھی ہو. اللہ کے عشق کی بات کر رہی ہو تو اس کا عشق الہی اس کے دل پہ ٹھاٹھ بھی مار رہا ہو. عشق نبی کی اگر بات زبان سے ہو رہی ہے تو وہ اندر ہو بھی, جس کے اندر ہوتا ہے نا اس کا حال ہوتا ہے اس کو. وہ فرماتے تھے حضرت غوث پاک کہ اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں, حال کی طرف ہوتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے اہل سیرت نے کہ جب اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو مجمع میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی. ایک ابن جوزی صاحب تھے, ابن جوزی, وہ درویشوں کے بڑے مخالف تھے, اس وقت کا جید عالم تھا, اور ان کے جو استاد تھے نا وہ حضرت غوث پاک کے عقیدت مند تھے. اور وہ جوزی صاحب سمجھتے تھے کہ جو خالی ہوتا ہے نا, خالی علم ہوتا ہے, جس کے پاس علم لدنی نہیں ہوتا وہ ان درویشوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اپنے استاد کو ملامت کرتے تھے کہ وہ ایک صوفی جا پیدا ہو گیا ہے عبد القادر جیلانی, تو ان کی صحبتوں میں آپ اتنے بڑے عالم میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ حضرت غوث پاک بہت بڑے عالم بھی ہے. تو آپ نہ جایا کریں, ادھر بڑی فضول خرچی ہوتی ہے, لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اپنے, یہ تو شریعت میں جائز ہی نہیں. یہ بیہوشی کی حد تک
یہ کیفیت کی حد تک آپ صحابہ کی سیرت میں بھی آپ کو ملے گا. اچھا انہوں نے کہا کہ ایک دن میرے ساتھ چلو. استاد صاحب نے کہا، ابن جوزی کو لے گئے. وہ جب آپ نے پھر وہ توجہ فرمائی، اور اس توجہ میں لوگوں کو نیک بنانا ہوتا ہے، ٹپانا مقصود نہیں ہوتا. ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں کہ جس کی نیت یہ ہے کہ میں توجہ کروں اور لوگ اچھلیں، وہ غدار ہے. سب تسبب کا توجہ اس کی ہو کہ یہ بندہ نیک ہو جائے، یہ اللہ کا عاشق بن جائے، نبی کا عاشق بن جائے، آگے جو مرضی ہے، جو خدا نے جو کیفیت اس کے اندر رکھی ہے ظاہر ہو گئی. توجہ کرنے والا صرف نیک بنانے کے لیے توجہ کرتا ہے. آپ کی تو یہی تھی، وہ ایسی کیفیت بنی. استاد صاحب کی جب استاد صاحب نے دیکھا نا تو ابن جوزی کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے تھے. کیفیت بن گئی ان کو بھی اللہ کے ولی کے تصرف میں. تو اس وقت آپ نے پوچھا ابن جوزی یہ کیا؟ کہنے لگے جی میں نے پتہ ہی نہیں چلیا. آپ نے فرمایا اسی طرح کسی نے بھی نہیں پتہ چلتا جب یہ نعمت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل جی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ایک میں آپ اللہ کا ولی صرف توحید گنڈے کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا ولی اپنی اصلاح کروا کے حضور کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے. حضور کی امت میں اپنی توجہات سے جو بڑھ ہوتے ہیں ان کو نیک بنانے کے لیے آتا ہے. اللہ کا ولی کا یہ اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ ولی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.